برادران ملت اسلامیہ، 17 رمضان المبارک وہ اہم تاریخی دن ہے کہ جس دن حق اور باطل کے درمیان سب سے پہلی ٹکر اور زمانے والوں نے اپنے ماتھے کی نگاہوں سے دیکھ لیا کہ مذہب اسلام کے 313 افراد نے مل کر کفر و شرک کے ہزاروں لوگوں کو پچھاڑ کر رکھ دیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے مذہب اسلام کی بلندی عطا فرمائی اور ان کی مدد کی۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب مکے میں ہجرت کی تو ہجرت کے 2 سال کے بعد 17 رمضان المبارک کو جنگ بدر کا واقعہ پیش آیا۔ مسلمانوں کے پاس اس لڑائی میں جنگ کا کوئی سامان بھی موجود نہیں تھا، صرف 2 ہی گھوڑے تھے اور 6 زرہ تھی اور 8 تلواریں تھیں، اور جو 8 تلواریں بھی تھیں کسی کا دستہ ٹوٹا ہوا تھا، کسی کی نوک ٹوٹی ہوئی تھی، اور مسلمانوں کی تعداد 313 افراد تھی، اور ادھر جو مشرکین تھے ان کی تعداد 1000 سے زیادہ تھی، اور ان کے پاس لڑائی کا جنگ کا سامان بھی موجود تھا، جنگ کے آلات بھی موجود تھے، تیر و تلوار سب موجود تھے۔ جب میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ مشرکین ہم سے جنگ کرنے کے لیے نکل چکے ہیں، تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان 313 اصحاب بدر کی طرف مخاطب ہو کر ارشاد فرمایا کہ اے میرے صحابہ، تمہاری کیا رائے ہے؟ ہم کیا کریں؟ ہم مدینے میں لڑیں، ہم مدینے میں جنگ کریں، یا پھر مدینے کے باہر جا کر جنگ کریں؟ جب حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا تو صحابہ کرام خاموش ہو گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پھر ارشاد فرمایا کہ تم کیا کہتے ہو؟ صحابہ تمہاری کیا رائے ہے؟ ہم مدینے میں جنگ کریں یا پھر ہم مدینے سے باہر جنگ کریں؟ تو ایک صحابی رسول اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بات سن کر انصار صحابہ میں سے ایک صحابی رسول اٹھتے ہیں اور اپنی بات کہتے ہیں، اور وہ ارشاد فرماتے ہیں اذهب فنحن معك وبين يديك وعن يمينك وعن شمالك مقاتلون، یعنی یا رسول اللہ، آقا آپ چلیں، آپ جہاں کہیں جائیں گے ہم آپ کے ساتھ چلیں گے۔ حضور ہم آپ کے آگے سے، ہم آپ کے پیچھے سے، ہم آپ کے دائیں سے، ہم آپ کے بائیں سے لڑنے والے لوگ ہیں۔ حضور آپ جہاں کہیں گے ہم آپ کے ساتھ چلیں گے، ہم وہیں جنگ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ انصار صحابہ میں سے ایک صحابی رسول نے اپنی اس طرح کی بات کہی تو مہاجرین صحابہ میں بھی جذبہ پیدا ہوا، شوق پیدا ہوا۔ مہاجرین صحابہ میں سے ایک صحابی رسول اٹھتے ہیں جن کا نام حضرت مقداد بن اسود ہیں، وہ کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، هو الذی نفسی بیدی لو امرتنا ان نخیض البحر علی خزناغا، حضور اگر آپ ہمیں حکم دیں کہ مشرکین سے جنگ کریں یہ تو بہت دور کی بات ہے، حضور اگر آپ ہمیں حکم دیں کہ ہم پہاڑ سے ٹکرا جائیں تو حضور آپ کے نام پر، آپ کی مرضی پر ہم پہاڑ سے بھی ٹکرا جائیں گے۔ حضور اگر آپ ہمیں حکم دیں کہ ہم سمندر میں کود جائیں تو حضور ہم ضرور آپ کے حکم پر سمندر میں بھی کود جائیں گے۔ حضور آپ جو کہیں گے ہم کرنے کے لیے تیار ہیں، حضور آپ کے حکم پر ہم اپنی جان کو نچھاور کر دیں گے۔ جب میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کرام کا یہ جذبہ اور یہ شوق اور یہ تڑپ دیکھا تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینے سے باہر نکلے اور مقام بدر کی طرف جانے لگے۔ مسلمانوں کے پاس سامان بھی موجود نہیں ہے، 313 لوگ ہیں، صرف 2 ہی گھوڑے ہیں، 6 زرہیں ہیں اور تلواریں بھی صرف 8
جو سلامت نہ تھی، نوک ٹوٹی ہوئی تھی، دستہ ٹوٹا ہوا تھا، تو جن کے پاس تلواریں نہیں تھی تو وہ صحابہ کرام عرض کرتے ہیں حضور سامنے والے لشکر کے پاس جنگ بھی ہے، جنگ کے سامان بھی موجود ہیں، تلوار تیر بھی موجود ہے، حضور ہمارے پاس تو تلوار بھی نہیں ہے، زیریں بھی نہیں ہے، حضور 8 ہی تلوار ہے جو کسی کی نوک ٹوٹی ہوئی ہے، کسی کا دستہ ٹوٹا ہوا ہے، حضور ہم اس طرح کیسے جنگ کریں گے؟ تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ او میرے صحابہ مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کھجور کی درخت کی ٹہنی توڑی ہے، اس کی ڈنڈی توڑی ہے اور صحابہ کرام کو آزمایا ہے، صحابہ کرام کو دیا ہے، صحابہ کرام نے اسے مسکراتے ہوئے اس کھجور کی ڈنڈی کو لیا ہے، کھجور کی ٹہنی کو لیا ہے۔ اگر آج کا کوئی مسلمان ہوتا، اگر آج کا کوئی مسلمان ہوتا، آج کا کوئی لوگ ہوتا، آج کا وہ انسان ہوتے جو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وسعت علمی کا انکار کرتے ہیں، اگر وہ لوگ موجود ہوتے کہ جو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اختیارات کے منکر ہیں، اگر وہ لوگ ہوتے جو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غیب کا انکار کرتے ہیں، تو وہ تو حضور سے یہی کہتے کہ حضور اس طرح ڈنڈی سے لڑائی کیسے ہوگی؟ آپ کیسا مذاق کر رہے ہیں؟ سامنے والے کے پاس تلواریں ہیں، تلوار کے سامنے یہ ڈنڈی سے لڑائی کیسے ہوگی؟ ٹہنی سے لڑائی کیسی ہوگی؟ تلوار کے سامنے کوئی ٹہنی سے کیسے لڑے گا؟ اگر آج کے وہ لوگ ہوتے جو حضور کے وسعت علمی کا انکار کرتے ہیں تو وہ تو یہی کہتے ہیں کہ حضور آپ کیسا مذاق کر رہے ہیں۔ لیکن قربان جاؤ وہ آج کے لوگ نہ تھے بلکہ وہ صحابہ کرام کی مقدس جماعت تھی، وہ حضور کے عاشق تھے، حضور نے ڈنڈی تھمائی ہے، حضور نے کھجور کی ٹہنی دی ہے، صحابہ کرام نے اس کو اس حوصلے کے ساتھ تھاما ہے اور اسی کے ساتھ اس بھروسے کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم چادر رحمت اوڑے ہوئے آگے آگے چل رہے ہیں، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین اس کھجور کی ٹہنی لے کر پیچھے پیچھے چل رہے ہیں۔ یہودیوں نے یہ منظر دیکھا ہے کہ صحابہ کرام کے ہاتھ میں کھجور کی ٹہنی ہے، یہودیوں نے مذاق اڑایا اور کہا ارے تلوار کے سامنے تم اس ڈنڈی سے لڑو گے، تم اس ٹہنی سے کیسے لڑو گے؟ کیا تم کس بلبوتے پر لڑو گے؟ تمہارے پاس تو تلوار بھی نہیں ہے، اس ڈنڈی سے تلوار کے سامنے کیسے لڑو گے؟ تو صحابہ کرام نے جو جواب دیا تھا وہ جواب موجود ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے اس یہودی کی طرف مخاطب ہو کر ارشاد فرمایا کہ ہنسنے کی ضرورت نہیں ہے۔ حضور کی طرف صحابہ کرام نے اشارہ کیا اور ارشاد فرمایا نہ تیر پر تکیہ، نہ خنجر پر، نہ بھالے پر بھروسہ ہے تو اس سادی سی کالی کملی والے پر۔ ارے مجھے اس ٹہنی پر بھروسہ نہیں ہے بلکہ مجھے تو اپنے آقا پر بھروسہ ہے، مجھے اپنے حضور پر بھروسہ ہے، مجھے تو اپنے امام الانبیاء پر بھروسہ ہے، ہنسنے کی ضرورت نہیں ہے۔ صحابہ کرام اسی طرح آگے بڑھتے چلے گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات پر صحابہ کرام بھروسہ کرتے ہوئے مقام بدر کی طرف نکل پڑتے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے پاس 70 اونٹ تھے اور 313 افراد موجود تھے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 3 آدمی کو ایک ایک اونٹ بانٹ دیا اور کہا اپنی باری باری کے مطابق ایک ایک آدمی اونٹ پر سوار ہوتا رہے۔ 3 آدمی کو ایک ایک اونٹ بانٹ دیا۔ اسی طرح میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم تھے اور ایک صحابی رسول اور موجود تھے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اونٹ پر سوار تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اونٹ سے نیچے اترتے ہیں اور صحابہ کرام جو حضرت علی اور دوسرے صحابہ آپ کے ساتھ موجود تھے، حضور نے ارشاد فرمایا اب تمہاری باری ہے، اب تم سوار ہو جاؤ۔ حضرت علی اور وہ صحابی رسول حضور کے آگے ہاتھ جوڑتے ہیں، یا رسول اللہ آقا ہم اپنی باری بھی آپ کو دیتے ہیں، حضور ہم سوار نہیں ہو سکتے آپ کے سامنے، یا رسول اللہ ہم دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہیں پیدل، حضور آپ سوار ہو جائیں۔ تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ مجھ سے طاقتور نہیں ہو،
لہٰذا جس کی جو باری ہے وہ سوار ہو جائے۔ حضرت علی اور دوسرے صحابی یا رسول اللہ آپ سوار ہو جائیں، ہم آپ کے غلام خادم ہو کر آپ کے اونٹ پر نہیں بیٹھ سکتے حضور، ہم دونوں لوگ پیدل ساتھ ساتھ چلتے ہیں حضور، آپ سوار ہو جائیں، ہم اپنی باری بھی آپ کو دیتے ہیں۔ لیکن میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا عدل و انصاف تھا، حضور کا یہ انصاف تھا، حضور نے ارشاد فرمایا نہیں نہیں، جس کی جو باری ہے وہی سوار ہوگا، لہٰذا میں پیدل چلوں گا، اب تمہاری باری ہے، اب تم سوار ہو جاؤ۔ حضرت علی اور دوسرے صحابہ اونٹ پر سوار ہوتے ہیں، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خود پیدل چل رہے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم امام الانبیاء ہے، ان کے انصاف پر میں قربان ہو جاؤں کہ غلام اونٹ پر سوار ہے اور میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پیدل آگے آگے چل رہے ہیں۔ اقبال نے فرمایا کہ لٹ گیا ایمان، لٹ گیا تیرا رہزن کے ہاتھوں سے، ایمان تیرا بچا لے وہ رہبر تلاش کر، کرے سوار اونٹ پر اپنے غلاموں کو، پیدل ہی جو خود چلے وہ آقا تلاش کر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آگے آگے چل رہے ہیں، حضرت علی اور دوسرے صحابی اونٹ پر سوار ہیں۔ اب یہ مقدس قافلہ بدر کے میدان میں پہنچتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ریتیلی زمین پر پڑاؤ ڈالا اور مشرکین نے سخت ٹھوس پتھر کی زمین پر پڑاؤ ڈالا ہوا تھا پہلے ہی سے۔ خدا کی سب سے پہلی رحمت نازل ہوئی اور آسمان سے زبردست بارش ہوتی ہے، جس کی وجہ سے ریتیلی زمین جم گئی اور جو پتھریلی زمین تھی، پتھر کی ٹھوس سخت زمین تھی، اس پر پھسلن ہو گئی، لوگ اس پر پھسلنے لگے۔ جب شام کا وقت ہوتا تو مقام بدر پر ایک مسجد ہے جس کا نام مسجد عریش ہے، اسی میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خدا کی بارگاہ میں سجدے میں حاضر ہیں۔ ایک طرف دوسری طرف مشرکین مکہ کی طرف ناچ گانے ہو رہے ہیں، ڈھول تماشا ہو رہے ہیں، ناچ گانا ادھر ہو رہا ہے، اور ادھر صحابہ کرام کی مقدس جماعت میں 313 افراد، کوئی تہجد گزار ہے، کوئی تہجد کی نماز میں مشغول ہے، کوئی عبادت کر رہا ہے۔ مسجد عریش میں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سجدے میں حاضر ہیں۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سجدے میں حاضر تھے اور حضور اتنا روتے اتنا روتے اتنا روتے کہ آپ کی مبارک آنکھوں سے زبردست آنسو بہتا۔ ابو بکر کہتے ہیں حضور بس کرو یا رسول اللہ، بس کرو یا رسول اللہ، اللہ مدد فرمائے گا۔ لیکن ابو بکر کہتے ہیں حضور اسی طرح روتے جاتے، حضور اسی طرح روتے جاتے، آنکھوں سے اشکوں کی برسات ہوتی اور حضور اتنا رو رہے تھے، اتنا رو رہے تھے، اتنا حضور رو رہے تھے کہ آپ کی چادر انور، آپ کی مبارک چادر آنسوؤں سے لت پت، پانی سے لت پت ہو چکی تھی۔ حضور روتے چلے جاتے۔ پھر اسی کے بعد حضور نے ایک ایسی دعا حضور سے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے حضور نے ایسی دعا مانگی کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک ایسی دعا نہ کسی نے مانگا ہے اور نہ کوئی ایسی دعا مانگ سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدے میں حاضر ہیں، حضور دعا کرتے ہیں اللہم ان تہلک ہذہ الاصابع لم تعبد فی الارض ابدا۔ اے پروردگار، تیرا نام لینے والا یہی 313 ہے، یہی 313 ہے مالک تیرا نام لینے والے، اگر یہ ہلاک ہو گئے تو قیامت تک تجھے خدا رب کہنے والا بھی کوئی نہ بچے گا، اے مالک مدد فرما۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضور کی آنکھوں سے اشکوں کی برسات ہو رہی تھی، حضور سجدے میں رو رہے ہیں اور اتنا رو رہے ہیں کہ آپ کی چادریں مبارک آنسوؤں سے لت پت ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ ابو بکر کہتے ہیں یا رسول اللہ بس کرو یا رسول اللہ، حضور بس کرو یا رسول اللہ، اللہ مدد فرمائے گا۔ لیکن آقا دعا کرتے اور کہتے ہیں مالک یہی 313 تیرا نام لینے والے ہیں، اگر یہ ہلاک ہو گئے تو قیامت تک تیرا نام لینے والا کوئی نہ بچے گا، مالک مدد فرما۔ حضور روتے چلے جاتے۔ ابو بکر کہتے ہیں بس کرو یا رسول اللہ، بس کرو یا رسول اللہ، اللہ مدد فرمائے گا۔ حضور روتے چلے جا رہے ہیں، اتنے میں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا چہرہ انور تبسم سے کھلکھلا اٹھا
حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسکرانے لگے اور فرمایا ابشر یا ابا بکر، ابو بکر مبارک ہو، اللہ کی مدد آ گئی۔ حضرت جبریل علیہ السلام اللہ کی مدد لے کر آ گئے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ابو بکر کو بشارت دی، جنگ شروع ہوتی ہے، لشکر شروع ہوتی ہے، جنگ شروع کی جاتی ہے۔ ادھر لشکر میں کوئی باپ ہے، کوئی بیٹا ہے، کوئی بھتیجا ہے، اور ادھر کوئی بیٹا ہے تو ادھر کسی کا باپ ہے۔ لیکن صحابہ کرام کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ یہ بالکل فکر نہ کریں، حضور اگر آپ کا دشمن میرا باپ ہے تو ہم یہ نہ دیکھیں گے کہ وہ میرا باپ ہے، حضور اگر وہ آپ کا دشمن ہے تو ہم اپنے باپ کو بھی قتل کر دیں گے، حضور اگر وہ آپ کا دشمن ہے، اگر میرا بھائی ہے تو ہم اس کو بھی قتل کر دیں گے، حضور اگر میرا بیٹا ہی کیوں نہ ہو، اگر آپ کا دشمن ہے حضور ہم اس کو قتل کر دیں گے، حضور میرا بھتیجا کیوں نہ ہو، اگر آپ کا دشمن ہے تو ہم اس کی جانیں نکال دیں گے، حضور کیونکہ میری ساری کامیابی ہماری نجات اسی میں ہے کہ ہم اپنے آپ کو اپنی جان پر نچھاور کر دیں، آپ کے قدموں میں اپنی جان کو قربان کر دیں، آپ کی مرضی پر اپنی جانوں کو لٹا دیں، اس لیے کہ حضور ہماری نجات کا سبب یہی ہے کہ ہم جیے تو آپ کے نام پر، مرے تو آپ کے نام پر، اس لیے کہ ہم کہتے ہیں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے یا لوح و قلم تیرے ہیں۔ صحابہ کرام کا یہ عشق تھا کہ حضور آپ کے مقابل اگر ہمارا باپ آئے گا تو ہم اس کو بھی نہ چھوڑیں گے، اس کو بھی قتل کر دیں گے، اس لیے کہ دشمن آپ کا ہے، اگر میرا بیٹا ہی کیوں نہ ہو ہم یہ نہ دیکھیں گے کہ وہ میرا بیٹا ہے، لیکن یہ دیکھیں گے کہ وہ دشمن آپ کا ہے، ہم اپنے بیٹے کو بھی قتل کر دیں گے، اپنے بھتیجوں بھی قتل کر دیں گے۔ یہ صحابہ کرام کے عشق کا جذبہ تھا۔ پھر اس کے بعد جب جنگ شروع ہوئی تو صحابہ کرام کہتے ہیں کہ آواز آتی تھی اقدم یا خیزوم، اقدم یا خیزوم، اے خیزوم آگے بڑھو، اے خیزوم آگے بڑھو، اور صحابہ کرام کہتے ہیں کہ جب ہم تلوار چلاتے اور کسی کی گردن کاٹنا چاہے تو گردن اپنے آپ کٹ جاتی، ہماری تلوار چلانے سے پہلے ہی کٹ جاتی۔ حضور کہتے ہیں کہ اے صحابہ یہ خیزوم جبریل کے گھوڑے کا نام ہے، جبریل آگے بڑھتے تو وہ گردن کٹتی چلی جاتی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین 313 افراد تھے، لیکن تاریخ نے اپنے ماتھے کی نگاہوں سے دیکھ لیا کہ 313 افراد نے مل کر ہزاروں کافر و مشرک کو ہرا کر بھگا دیا۔ وہ کافر و مشرک جن کے پاس تیر و تلوار بھی تھی، جن کو پاس حرب ضرب کے سامان بھی موجود تھے، آلات بھی موجود تھے، لیکن خدا کا فضل ہوا کہ 313 افراد نے مل کر ہزاروں مشرکین مکہ کو ہرا کر پچھاڑ دیا۔ دشت تو دشت ہے، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں جب جنگ چل رہی تھی، تیر و تلوار برس رہے تھے تو دو چھوٹے چھوٹے بچے میرے پاس آئے، ایک کا نام معوذ تھا، دوسرے کا نام معاذ تھا۔ دو چھوٹے چھوٹے بچے میرے پاس آئے، میں جنگ کر رہا تھا، ایک نے میرے بغل سے چیٹی کاٹی، مجھے چیکوٹی کاٹی اور کہا او چچا بتائیے کہ ابو جہل کہاں ہے؟ حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں او بچوں مجھے چھوڑو، مجھے جنگ کرنے دو۔ تو دوسرا بچہ دوسری طرف سے مجھے چیٹی کاٹتا ہے، او چچا بتاؤ ابو جہل کہاں ہے؟ اس عبد الرحمن بن عوف نے کہا اے بچوں تم کیا کرو گے، ابو جہل بہت بڑا سخت انسان ہے، بہت ظالم انسان ہے، اے بچوں مجھے جنگ کرنے دو، مجھے ڈسٹرب نہ کرو، مجھے پریشان نہ کرو۔ بچوں نے کہا او چچا بتاؤ ابو جہل کہاں ہے؟ چچا نے کہا ہے، عبد الرحمن بن عوف نے کہا ہے اے بچوں تم کیا کرو گے؟ بچوں نے کہا ہے مر جائیں گے یا ماریں گے ناری کو، سنا ہے گالیاں دیتا ہے محبوب باری کو، آج ہم اس کو نہیں چھوڑیں گے۔ عبد الرحمن بن عوف نے فرمایا کہ وہ سامنے دیکھو جو اونچے قد کا ہے میدان میں وہی ابو جہل ہے۔ اب وہ دو چھوٹے چھوٹے بچے معوذ اور معاذ ہاتھ میں چھوٹی چھوٹی تلوار ہے، دوڑے دوڑے جاتے ہیں اور ابو جہل کی گردن پر ایسا وار کرتے ہیں، ننھی ننھی تلوار ہے، ایسا زخمی کرتے ہیں کہ وہ ابو جہل زمین پر گر جاتا ہے۔ وہ ابو جہل کہ جس کو بڑے بڑے لوگ نہ مار سکتے تھے، جس کو بڑے بڑے لوگ زخمی نہ کر سکتے تھے، لیکن دو عاشق مصطفیٰ نے، دو چھوٹی عمر کے بچوں نے، ان کا یہ عشق تھا، یہ جذبہ تھا، اپنی چھوٹی چھوٹی تلواروں سے ابو جہل کو مار گرایا اور ابو جہل کو
اپنی چھوٹی چھوٹی تلواروں سے زخمی کر دیا اور وہ ابو جہل نیچے گر کر پڑا تھا۔ ایک صحابی رسول زخمی ہو گئے تھے اور ان کا آخری وقت ہو چکا تھا، اور وہ اپنے جسم کو گھسیٹتے گھسیٹتے حضور کے قدموں میں آ رہے تھے تاکہ میری جان نکلے تو حضور کے قدموں میں نکل جائے، میری آخری وقت ہو تو حضور کے قدموں میں آخری وقت ہو جائے۔ کیسا صحابہ کا عشق تھا، کیسا جذبہ تھا۔ حضرت قتادہ کہتے ہیں کہ میری آنکھ نکل گئی، میں اپنی آنکھ ہاتھ میں لے کر آیا۔ آپ غور سے توجہ کریں، یہ کوئی جھوٹی روایت نہیں ہے۔ حضرت قتادہ کہتے ہیں کہ حالت جنگ میں میری آنکھ باہر آ گئی، میں اپنی آنکھ ہاتھ پر لے کر حضور کی خدمت میں حاضر ہوا۔ یا رسول اللہ، میری آنکھ باہر آ گئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے میری آنکھ کو لیا ہے اور چشم میں رکھا ہے اور اپنا لعاب دہن لگایا ہے۔ ابو قتادہ کہتے ہیں خدا کی قسم، جس طرح مجھے پہلے دکھتا تھا اس سے بھی زیادہ اچھا مجھے دکھنے لگا۔ یہ حضور کا اختیار تھا کہ لعاب دہن قتادہ کی آنکھ میں ڈالے تو آنکھ صحیح ہو جائے۔ یہ حضور کا اختیار ہے کہ لعاب دہن اگر کھارے پانی میں ڈال دے تو پانی میٹھا ہو جائے۔ یہ حضور کا اختیار ہے کہ اگر لعاب دہن کھانا میں ڈال دے تو ہزاروں لوگ کھانا کھا لیں، ہزاروں لوگ کھانے میں برکت ہو جائے۔ یہ حضور کا اختیار ہے کہ اگر لعاب دہن ابو بکر کے پیر پر ڈالے تو ابو بکر کا زخمی پاؤں، ابو بکر کے زہر والا پاؤں صحیح ہو جائے۔ یہ حضور کا اختیار ہے کہ اگر لعاب دہن پانی میں ڈالا جائے، وہ پانی مریضوں کو پلایا جائے تو لعاب دہن مریضوں کو شفا دیتے ہیں۔ یہ حضور کا اختیار ہے۔ خدا کی قسم، اگر آج بھی کوئی رسول کو اپنے دل کی آواز سے پکارے تو حضور ضرور مدد کرتے ہیں۔ فریاد امتی جو کرے حال زار میں ممکن نہیں، خیر البشر کو خبر نہ ہو۔ کوئی دین مانگے مصطفیٰ دین دیتے ہیں، کوئی اسلام مانگے مصطفیٰ اسلام دیتے ہیں، کوئی دولت مانگے مصطفیٰ دولت دیتے ہیں، کوئی زندگی مانگے مصطفیٰ زندگی دیتے ہیں، کوئی شفا مانگے مصطفیٰ شفا دیتے ہیں، کوئی اولاد مانگے مصطفیٰ اولاد دیتے ہیں، کوئی دنیا مانگے مصطفیٰ دنیا دیتے ہیں، کوئی آخرت مانگے مصطفیٰ آخرت دیتے ہیں، کوئی جنت مانگے مصطفیٰ جنت دیتے ہیں۔ خدا کی قسم، کوئی رب مانگے مصطفیٰ رب سے ملا دیتے ہیں۔ تو پھر مجھے کہنے دو، فقیران زمانے کو شہنشاہی بلا کر دے۔ کوئی قطرہ اگر مانگے تو وہ دریا بہا کر دے، وہ قدرت کے خزانے سے جسے چاہے اٹھا کر دے، جہاں پانی عطا کر دے، بھری جنت ہبا کر دے۔ نبی مختار کل ہے، نبی مختار کل ہے، نبی مختار کل ہے، جس کو جو چاہے عطا کر دے۔ یہ حضور کا اختیار ہے۔ حضرت قتادہ آتے ہیں، حضور نے لعاب دہن آنکھ میں لگایا ہے۔ حضرت قتادہ کہتے ہیں خدا کی قسم، جس طرح مجھے پہلے دکھتا تھا اس سے زیادہ مجھے اور اچھا مجھے دکھنے لگا۔ یہ حضور کا اختیار تھا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ میں تلوار چلا رہا تھا، میں نے دیکھا زمین پر ابو جہل گرا تھا، شدید زخمی تھا۔ دو چھوٹے چھوٹے بچوں نے اسے زبردست زخمی کر دیا تھا۔ اب اس کا آخری وقت تھا۔ عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں میں نے اس کی گردن کاٹنے لگا تو اس نے پوچھا تم کون ہو؟ میں نے کہا میں عبداللہ ابن مسعود ہوں۔ تو اس نے کہا کوئی ہاشمی ہوتا تو میری گردن کاٹتا، تم ایک چرواہے ہو۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں مجھے بڑا غصہ آیا، میں نے تلوار چلایا اور اس کی گردن کو الگ کر دیا۔ جب گردن الگ کرنے لگا تو ابو جہل نے کہا ذرا اونچے پر سے، ذرا آگے سے میری گردن کاٹو تاکہ جب تمام گردنوں میں میری گردن رکھی جائے تو سب سے اونچی میری گردن رہے۔ مجھے بڑا تعجب ہوا، میں نے حضور سے کہا حضور یہ کیسا انسان ہے ابو جہل؟ جب میں اس کی گردن کاٹنے لگا تو اس نے کہا سب سے اونچی میری گردن رہے، اس حساب سے کاٹو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے عبداللہ بن مسعود، جس طرح میں تمام انبیوں کا امام ہوں، جس طرح میں امام الانبیاء ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس طرح میں نبیوں کے سارے نبیوں کا امام ہوں، اسی طرح میری امت میں جتنے فرعون ہیں ان فرعون کا سردار یہ ابو جہل تھا، یہ اس کا ماجرا تھا، لہٰذا تم چھوڑو۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ
اس کو قتل کر دیتے ہیں۔ اور پھر آگے کہتے ہیں، ایک صحابی رسول کہتے ہیں جنگ کے ایک دن پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں بتایا تھا، ہاں مقام بدر پر پہنچ کر حضور نے نشاندہی کہتی کہ یہاں ابو جہل مرے گا، یہاں عتبہ مرے گا، یہاں شیبہ کی لاشیں ہوں گی، یہاں امیہ کی لاش ہوگی۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود اور تمام صحابہ کہتے ہیں خدا کی قسم حضور نے جہاں نشان لگایا تھا اس سے 1 انچ بھی دور نہیں تھی، جہاں حضور نے بتایا تھا وہیں ان کی لاشیں پڑی تھی۔ گویا حضور کا یہ غیب ہے، حضور پہلے ہی سے جانتے ہیں کہ کہاں لاشیں مریں گی، کہاں لاشیں رہیں گی، کہاں مریں گے۔ ابو جہل و عتبہ و شیبہ کے جنگ بدر کا نقشہ حضور جانتے ہیں، اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں دور۔